کہ زندہ رہے اور مر جائے اور مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوڑ دیتا ہے، کافر کو بڑے مزے کراتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی ہر وقت کافروں کی تسمیاں پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے۔ میری سنو، جب کافر کی تعریف ہوتی ہے مقابلتاً مسلمان، بطور انسان نہیں، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے گندے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، اس انداز میں، ورنہ کسی کی بھی تعریف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ توازن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مسلمان اتنے گندے ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں، جب اس توازن کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے۔ بدبخت میرے نبی کی امتی کو چھوٹا کر رہا ہے اور میرے نبی کے دشمن کو بڑا کر رہا ہے۔ اس امت کے برے سے برے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے۔ یا اللہ تو کافر کو بہت خوش دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا ادھر دیکھو، دیکھا تو جہنم کو کھول دیا۔ جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے مرتبے کی قسم، کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، قیامت تک حکومت کر کے مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، عورتیں بھی مرد بھی۔ یہ جو باتیں میں نے دہرائی ہیں حدیث پاک کی، اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہے، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ پھر اس کے ساتھ جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکے سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، چغلی سے بچو، الزام لگانے سے بچو۔ نیک عورت پہ الزام لگانے والا قیامت کے دن 100 سال کی بندگی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا۔ قذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنۃ، طبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ دھبا لگانے والا 100 سال کی بندگی بھی ہوگی تو اللہ مردود کر دے گا۔ تو اپنے ماں باپ زندہ تو ان کی خدمت میں پڑ جاؤ، اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو، اصحاب اقتدار ہیں تو کرسی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ سنو، ایک دن کا عدل کا فیصلہ، طبرانی کی روایت ہے، ایک دن کا عدل کا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بڑا افسر کرسی پہ بیٹھ کے دیانتداری سے ساری فائلیں پار کر دیتا ہے، اس کا ایک دن کا یہ عمل میری مسجد کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا عرش کے سائے میں آنے کے لیے آ جاؤ، 7 قسم کے آدمی پہلے آ جاؤ۔ کون؟ ولی اللہ، کتب ابدال، شہید مجاہد، مفسر محدث؟ نہیں، سب سے پہلے عادل بادشاہ آ جائیں، عادل حاکم آ جائیں، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل سیکٹری، عادل آئی جی، عادل ڈی آئی جی، عادل جج، چاہے وہ سول عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، عدل والے آ جاؤ۔ وہ وکیل جو لوگوں کو عدل لے کر دیتے ہیں اور ظالم کے پیسے دیکھ کر اپنے قلم کو، علم کو بیچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے گا، آ جاؤ تم بھی عدل کے لیے لڑتے رہے، آ جاؤ۔ سب سے پہلے عرش کا سایہ ان کے لیے کھلے گا، ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ توبہ کرو اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح ترا سہل کند، صحبت تعلی ترا تعلی کند۔ اچھی صحبت، اچھے سنگ ترے۔ ایک وہ بیچ رہا تھا سنگ ترے، وہ کہتا اچھے سنگ ترے۔ تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ تر گئے، پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت۔ تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے 18 کی شام سے، 3 دن کا اجتماع ہے، اس کے بعد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ یہ تربیت کی محنت ہے۔ تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے۔ تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ
6 बर आज़म में अल्लाह ताला मुझे अपने फضل से ले गया है। मैं 6 बर आज़म का चश्मदीद गवाह हूँ कि अल्लाह ने किस तरह जिंदगियों को पलटा दिया है और दे रहा है इस मुबारक मेहनत की वजह से। हम प्रेस अखबार का सहारा नहीं लेते कि को हम नाम पेश करें कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझे एक कॉलम वाले ने मेरे नाम से कॉलम में पैगाम भेजा कि तबलीगी जमात वाले कुछ नहीं कर रहे, तो मैंने उनको फोन करके कहा जिनके लिए कर रहे हैं वो देख रहा है। कोई हम तस्वीरें छपवाएंगे कि देखो हमारा कैंप देखो आके। कादसिया की लड़ाई में माल गनीमत इकट्ठा हो रहा था, तो एक नौजवान एक संदूक लेकर आए, तो सुवैद बिन मुकर्रन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजाने को इकट्ठा करने के अमीर थे। तो उन्हें संदूक खोला तो उसमें ऐसे जवाहरात थे जो वो पड़ा हुआ था ना खजाना, उस सबसे कीमती। वो एक तरफ ये संदूक एक तरफ, उसको हैरान होकर देखने लगे, कहने लगे इसमें से कुछ लिया तो नहीं? वो कहने लगा लेना होता तो फिर सारा ही ले जाता, तुम्हें जो ला के दिया है तो तुम्हें कुछ खबर थी कि मुझे ये चीज मिली है, और लेना तो मैं सारा ले जाता। कहा यार कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तेरा नाम क्या है? कहा क्यों मशहूरी करना चाहते हो कि फला आदमी बड़ा दयानतदार है, हैं? जिस रब के लिए किया है वो मेरा नाम जानता है। और ये कहकर पलटे और दौड़ लगा दी कि मेरा ताकुब ना हो सके। सुवैद बिन मुकर्रन ने पीछे आदमी दौड़ाया, दौड़ दौड़ देखो ये कौन शख्स है। वो आ गया कि ये पीछे पीछे, उसको नहीं पता मेरा ताकुब हो रहा है। जाकर जब अपने खेमे में बैठे तो उन्होंने दाएं बाएं से पूछे कौन शख्स हैं? का सईद नखई यमन के हैं, सईद नखई यमन के हैं। सलाहुद्दीन अयूबी अक्का में मुहासरे में आ गए, रिचर्ड ने मुहासरा किया और इंतहाई खौफनाक शक्ल बन गई। उन्होंने बुर्ज तैयार किए जिस पर आग के तीर असर नहीं करते। पहले ऐसा होता था बुर्जों को आगे बढ़ाते, लकड़ी को आग के तीर बरसाते, आग लग जाती। उन्होंने ऐसा पर तेल मला के उस पर आग असर नहीं करती थी। तो वो हैरान परेशान कि अब क्या बनेगा। एक नौजवान आया हांडियां लेकर, पहला बम जो ईजाद हुआ एक मुसलमान ने ईजाद किया, पहला बम। आकर कहने लगा सुल्तान इस हांडी को इस पर मारो। ये हांडी क्या करेगी? का तुम मारो तो सही। तो उन्होंने जो उठा के एक हांडी को फेंका, वो उस जवानी की तोप के साथ एक धमाका हुआ, सारे बुर्ज में आग लगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे बुर्ज जल गए। जो बाकी थे वो उन्होंने भगा के पीछे हटा लिए। सुल्तान सजदे में गिर गए और फिर उठकर कहने लगे बेटा मांग क्या मांगता है? कहा सुल्तान जिसके लिए किया है उसी से लूंगा, तू क्या देगा? छह बर आज़म में अल्लाह ने इस काम को हिदायत का जरिया बनाया हुआ है। ये फिरका वारियत से काम पाक है, ये सियासत से पाक है, ये इंसान की जात से बहस करता है। इंसान सही बने, और सही इंसान वही होता है जो सही मुसलमान हो। इसके अलावा इंसान का तस्वर ही कोई नहीं है। जो अल्लाह को ना पहचाने, रसूल को ना पहचाने, वो आगे क्या पहचाने। तो मैं सारे मजमे से गुजारिश करता हूँ तौबा करो, औरों से भी तौबा करवाओ और तबलीग में निकलो। जितना वक्त दे सकते हो दो, थोड़ा दो, ज्यादा दो। रमजान में बहुत से लोग नमाजी बन चुके हैं, ईद का चांद नजर आते ही फिर मस्जिद में नजर नहीं आएंगे, कहेंगे अच्छा अगले साल मिल लांगे। हैं उनकी खिदमत में भी अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते सारा साल नमाज पढ़ो, सारा साल नमाज पढ़ो। एतकाफ में बैठा मजमा ना गीबत कर रहा है, ना चुगली कर रहा है, ना गालियां दे रहे हैं, सिर्फ जिक्र कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, दुआ कर रहा है। जब बाहर निकलो तो ऐसे निकलो कि फिर जिंदगी से झूठ भी निकल जाए, गीबत भी निकल जाए, चुगली भी निकल जाए, गाली भी निकल जाए, लगाई बुझाई भी निकल जाए, तो सारी जिंदगी पाक पवित्र हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। तो ये सारा मजमा अल्लाह के दरबार में तौबा करे। मैं भी करता हूँ, आप भी करो, लोगों से भी करवाओ, और अल्लाह की रजा पर राजी रहो, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहो। रजा बर कजा हमारा ईमान है, रजा बर कजा हमारा ईमान है। जिस हाल में रखे या अल्लाह हम तुझसे राजी हैं, जिस हाल में रखे हम तुझसे राजी हैं। हाँ हम उससे भलाई मांगते हैं, आफियत मांगते हैं, पर ज़र्फ हमारा छोटा है, हम मुसीबत सह नहीं सकते। लेकिन गिला ना हो, शिकवा ना हो। सारे भाई इसकी नियत करते हैं ना, इरादे करते हैं ना। यहाँ मांगना इज्जत है, बाकी हर जगह मांगना जिल्लत ही जिल्लत है। वो चाहे तुम सदर पाकिस्तान से मांगो, वजीर आजम से मांगो, किसी मालदार से मांगो, किसी नेक से मांगो, किसी बद से मांगो, मांगना जिल्लत ही है। और भाई आखिरी गुजारिश ये है,
کہ ایک بڑی آفت آئی ہے. بھائی دیکھو یہ مسافے کا طریقہ نہیں ہے. آپ تشریف رکھیے. کھانا کھا کے میں نے فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا ہوا تھا. اگر میں سعید انور ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے, اگر میں جنید جمشید ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے. تم صرف مالداروں کے فون سنتے ہو, غریبوں کے نہیں سنتے. میرے فرشتوں کو بھی نہیں خبر, میں تو کھانا کھا رہا ہوں. ہوں میں کوئی ٹیلی فون آپریٹر تک کو نہیں, میں ہر ویلے فون میرے ہاتھ چل رہے ہیں. ہر منٹ میں ایک کال مجھے آتی ہے, ہر منٹ میں ایک کال. کرنے والا تازہ دم, اور میں سن کے پریشان. کہتے مول صاحب ڈھنگ سے بولتا ہے نہیں, سیدھے منہ باتیں نہیں کرتا. کس آداب زندگی ہیں بھائی, ان کو سیکھو بھائی, ان کو فون کرنے والوں کو کیا پتا کہ اگلا کس حال میں بیٹھا ہو. تو ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حال بھیجا ہم اس پہ راضی ہیں, ہم اس کے لیے اپنے بازوؤں پر بھروسہ کریں. ہم ایسے کشکول نہ پھیلائیں. الکفر ملت واحدہ, کافر کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا, کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا. خود اپنی جیب سے خرچ کرو, خود اپنی جیب سے خرچ کرو, خود جا کے پہنچاؤ. میرے مدرسے میں رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی, گرمیوں میں چھٹی ہوتی. ہم رمضان میں پڑھائی رکھتے ہیں اور گرمیوں میں چھٹی کرتے ہیں. لیکن جب یہ حادثہ ہوا میں نے سارے بچوں کو بھیج دیا, سارے بچوں کو بھیج دیا مختلف مقامات پر. انہوں نے جا کے وہاں 8 دن کام, اس سے زیادہ ان کے بس کا ہی نہیں تھا. وہ 18 19 20 سال کے سارے بچے وہ شل ہو گئے. جب پھر ان کو واپس بلایا, پھر دوسرا مدرسہ, اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں, لیکن وہ چلہ لگاتے ہیں تبلیغ میں. وہ چلہ لگا کے رائیونڈ پہنچے تو پھر میں نے وہاں ان کو سب کو اکٹھا کروا کے ان کو ترغیب دی. پھر ان کو ادھر میرا کی طرف بھیج دیا. الائی میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے, باغ میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے, ہمارے مدرسے کے بچے پہنچے. پریس میں نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تبلیغ والے کام کوئی نہیں کر رہے. اخبار والے تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں, اللہ ماشاء اللہ. اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے, اللہ ماشاء اللہ. لیکن بس کیا کریں, ہر جگہ جو آوا بگڑا تو قلم والے بھی بگڑ گئے, تو قلم بگڑا تو تحریر بگڑ گئی. تو اپنی جیبوں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے, اور خاص طور پر آپ نے فرمایا اکرموا کریم قومین, اور آپ نے فرمایا کہ وہ غنی جو فقیر ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے. وہ غنی و فقیر ہو جائے, وہ عزت دار جو ذلیل ہو جائے, اس کا زیادہ اکرام کیا جائے. ہمیں کسی سے بھی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے. خود سخی بنو, خود اللہ کے نام پہ دو, خود پہنچاؤ. کسی واسطے کے ذریعے سے پہنچاؤ, جو واسطہ معتبر ہو, بیچ میں کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے, کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے, ایک گندم کا, کشمش, کھجور. ہمارے ہاں عام طور پہ کھجور کا, کشمش کا نہیں بتاتے, صرف گندم کا بتاتے ہیں. گندم کے بنتے ہیں 22 روپے, اور کشمش اور کھجور کے حساب سے بن جاتے ہیں. کھجور کے حساب سے تو 200 روپے کے قریب بنے گا, 150. کشمش کے حساب سے تو 400 روپے کے قریب بن جائے گا. مجھے بھاؤ تو معلوم نہیں ہے, لیکن میں ہمیشہ رمضان میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کا دیا کرتے تھے, یا کشمش یا کھجور. 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور. 3 کلو اچھی کشمش ہو تو وہ اچھی تو 150 روپے کلو کے قریب تو ہوگی, وہ تو 400 سے بھی زیادہ بن جائے گا. اور کھجور اچھی قسم کی 70 روپے کلو ہے, وہ 150-200 بن جائے گا. گندم کے حساب سے دینا وہ صرف 22 روپے بنیں گے, 23 روپے بنیں گے. تو جو اس مجمع میں مالدار لوگ ہیں, صاحب ثروت لوگ ہیں, ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دو, کھجور کے حساب سے دو. آخری درجہ گندم, یہ تو ہے فرض. اس کے بعد ہے تمہارے لیے مستحب, وہ سارا ہی خزانہ کھول دو. عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب قحط آیا تو خود انہوں نے اپنی ذات سے یہ کیا, گوشت کھانا چھوڑ دیا, مچھلی کھانا چھوڑ دیا, گھی کھانا چھوڑ دیا, اور اپنے ذاتی مال میں سے 20 اونٹ روزانہ ذبح کر کے دسترخوان بچھتا تھا اور لوگوں کو کھلایا جاتا. 20 اونٹ روزانہ کھلائے جاتے تھے. 20 اونٹ روزانہ, 50,000 کا ایک اونٹ آ جاتا ہے. اچھا تو کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ ہیں. 10 لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا. یہ بیت المال میں سے نہیں تھا, یہ ذاتی اپنے ذاتی مال میں سے تھا, ذاتی مال میں سے. تو بھائیو, اللہ نے بہت رزق دیا ہے اسلام آباد والوں کو, پاکستان والوں کو, کمی کوئی نہیں ہے. ایک آدمی $5 ارب دے سکتا ہے. کراچی, اسلام آباد میں کوئی حوصلہ کرو, ایک آدمی $5 ارب دے سکتا ہے. دل کی بات ہے, دل کی بات ہے کہ وہ دل کھولے صحیح.
اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت وزن جو لگتا ہے وہ کیفیت پر لگتا ہے، مقدار پر نہیں لگتا، مقدار پر نہیں لگتا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے 500 من کھجور پیش کی تبوک کی لڑائی پہ، اور ایک صحابی آئے انہوں نے 3 سیر پیش کی، ایک سا۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عقیل سعد بن عبادہ نے قیس بن ثابت یا سعد بن عبادہ 500 من کھجور پیش کی۔ ابو عقیل آئے، غریب آدمی تھے، ساری رات کنواں چلایا، 6 سیر کھجور ملی، 3 سیر بیوی کو دی بچوں کے لیے، 3 سیر ایسے جھولی میں ڈال کے آ رہے۔ تو منافق ہنسنے لگے، رے بے وقوف ہے، 3 سیر سے کیا ہو جائے گا، جا یہ بھی گھر دے کے آ، تیرے بچے کھائیں۔ تو ان کے رد میں قرآن تو الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، اللہ نے ان پہ لعنت برسائی کہ جو میرے بندوں پر تان کرتے ہیں کہ تھوڑے صدقہ لے کر کیوں آئے ہو۔ یہ تو اللہ نے ان کی عزت افزائی کی، ابو عقیل کی۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، آپ نے دیکھا کہ آگے آؤ، وہ کھجور آپ نے لی، لوگوں سے کہا یہ لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، ساری کھجوروں میں برکت آ جائے گی۔ تو بھائیو بڑی مشکل گھڑی آئی ہے، اللہ کے نام پہ اب وہ نہ قانون نہ دیکھو کہ میرا فطرانہ اتنا ہے، میری زکوٰۃ اتنی ہے، آپ جتنا دے سکتے ہو لگا دو، لوٹا دو، دکھیوں کی دعا لے لو، دکھیوں کی دعا لے لو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک عورت کو دیکھا مردار مرغی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی، بھاگ کے اندر چلی گئی، تو روک گئے، دستک دی دروازے پر، کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے تعارف میں ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی، انہوں نے اپنا تعارف کرا، عبداللہ بن مبارک سارے عالم کے اس مشہور ہستی تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آل رسول ہیں، 3 دن سے فاقہ تھا، اب تو ہمارے لیے حرام بھی حلال تھا، تو یہ مردار مرغی نظر آئی، ہم نے اٹھا لی۔ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا تیرے جیب میں کتنے ہیں؟ کہا یہ 3000 کا، ان کو دے دو، اور وہاں سے واپس ہو گئے، آگے حج پہ نہیں گئے، واپس ہو گئے۔ جب خراسان واپس آ گئے، جب حاجی خراسان سے واپس آئے، حضرت السلام علیکم، مینا میں ہم کٹھے تھے نا؟ ارے بھائی کہاں؟ جی مینا میں آپ اور میں کٹھے تو بیٹھے تھے۔ دوسرا ملا، السلام علیکم، ہم نے طواف آپ کے ساتھ کٹھا کیا۔ تیسرا ملا، میں نے عرفات میں وقوف آپ کے ساتھ کیا، اتنے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے تو آپ کو مدینے میں دیکھا، مکے میں دیکھا، مینا میں دیکھا، طواف میں دیکھا۔ وہ حیران پریشان، میں تو گیا کوئی نہیں، یہ سارا چکر کہاں سے ہے؟ تو پھر خواب میں بتایا گیا کہ تیری اللہ کے ہاں یہ سخاوت قبول ہوئی، تیری طرف سے ایک فرشتہ بھیج دیا گیا جو تیری شکل میں یہ مناسک ادا کرتا رہا۔ اور سنو، یہ آپ کے قریب افغانستان کا شہر ہے ہرات، یہاں آ گیا قحط۔ تو آل رسول کا ایک خاندان تھا، ان کے خامند کا انتقال ہو گیا، وہ بچے یتیم، تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑا، سمرقند پہنچی، ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا۔ تو جو سمرقند کا جو والی تھا اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول ہوں، میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، مجھے پناہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا تم کوئی گواہ پیش کرو کہ تم آل رسول میں سے ہو۔ کہا میں تو پردیسی ہوں، میرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ تو کہنے لگا ادھر ہر آدمی آل رسول کے دعوے کرتا ہے، چلی جا۔ وہ اٹھ کے باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا وہ جو مجوسی ہے نا، یہ مجوسی آتش پرست، وہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ ان کے پاس چلی گئی، اس نے ان کا اکرام کیا، فوراً اپنے گھر میں لایا، کھانا پانی میسر کیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں ہے اور اللہ کے نبی کھڑے اور ایک بڑا عالی شان محل ہے۔ تو وہ کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ایمان والے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر۔ تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر۔ ایسی ڈانٹ پڑی کہ اس کو جو آنکھ کھلی تو پسینہ سی لے گیا، سیدھا اس کے دروازے پر اور ایسے ہاتھ جوڑ کے رونے لگا کہ رات والا خاندان مجھے واپس دے دے اور منہ مانگی دولت لے لے۔ وہ آگے رونے لگا، کہا یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ تو میرے اللہ نے مجھے نعمت دی، میں تجھے کیا دوں؟ تجھے خبر بھی ہے، تجھے پتا ہے رات جو تو خواب دیکھ رہا تھا
اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی، مجھے عطا کیا جا رہا تھا۔ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، وہ محل تیرے نام سے کٹ کے میرے نام لگا دیا گیا، میں یہ گھر تجھے کیوں دے دوں؟ اے آج بڑی بیٹیاں ننگے سر بیٹھی ہیں، آج بڑی مائیں ننگے سر بیٹھی ہیں۔ عید نہ مناؤ، خریداریاں مت کرو، افطاریاں مت کرو، کھجور پانی پہ گزارا کرو، جتنا بچتا ہے پہنچا دو، لگا دو، تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا۔ عید نہ مناؤ، خریداریاں مت کرو، افطاریاں مت کرو، کھجور پانی پہ گزارا کرو، جتنا بچتا ہے پہنچا دو، لگا دو، تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا۔ تم تو اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کی نسبت سے دے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے در کھول دے گا۔ مجھے میرے رب کی قسم کہ سارے پاکستان کے مالدار لوگ ہمدردی محسوس کریں تو ہمیں کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ عوام اور حکومت میں اعتماد ختم ہو چکا، حکومت میں بددیانت لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیانتداری سے کریں گے، اعتماد کسی کو نہیں ہوتا، اتنے ڈسے گئے ہیں، اتنا ڈسے گئے ہیں، اتنا ڈسے گئے ہیں کہ اب وہ اعتماد نہیں، خود کرو، خود پہنچو، خود نہیں پہنچ سکتے، بہت سے لوگ انفرادی طور پر کر رہے ہیں، جان کھپا رہے ہیں۔ ہمارے کئی بچے آئے ایسی خطرناک وائرس لے کر آئے کہ اب میں آنسو روتا ہوں، تو بدن اس کا علاج بھی ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ تو خود کرو، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ متنجن پلاؤ مرغ اڑانے کا وقت نہیں ہے، یہ فرصت کے دن گئے، اللہ کے نام پہ لگاؤ، جو دے گا اللہ اسے واپس کرے گا، لوٹا کے دے گا۔ سائل آیا، حضرت علی سے سوال کیا تو آپ نے حسن سے کہا، بیٹا تیری ماں کے پاس 6 درم رکھائے تھے، ان میں سے 2 لے آ۔ وہ کہے اماں 2 درم دے دو، ان کے منہ سے نکلا کر گھر کی عورت کو سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں، کہ وہ تو تیرے ابا نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ تو انہوں نے کہا ابا اماں کہہ رہی وہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے۔ تو حضرت علی کہنے لگے اچھا آل رسول کا یقین بھی پیسے پہ آ گیا، جو اماں سے کہو اب سارے ہی دے دے، پہلے 2 مانگے تھے سارے ہی لے کر کے جا بھائی موج کر۔ 6 درم اس کو پکڑا خالی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا اونٹ ہاتھ میں لیے ہوئے، کہنے لگا جی میں نے اونٹ بیچنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ادھار بیچو تو میں بھی لے لیتا ہوں۔ کہا جی آپ پہ کیا شک ہو سکتا ہے، آپ ادھار لے لیں۔ وہ کہنے لگا، آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگا 120 لوں گا درم کا۔ ٹھیک ہے ادھر باندھ دو، وہاں باندھ دیا، وہ چلا گیا گھر۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا تو وہ پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا ہے۔ کہا جی بیچیں گے؟ کہنے لگا ہاں، پر نقد بیچوں گا، ادھار نہیں۔ کہا جی نقد؟ کہا کیا لیں گے؟ کہا میں تو، وہ اس نے 140 بتائے تھے، کہا میں 200 لوں گا، 200۔ کہا ٹھیک ہے جی، اس نے 200 درم دیے، اونٹ کھول کے چلتا بنا، اس میں سے 140 نکال کے اس کے گھر بھجوائے اور 60 لے کر گھر میں آ گیا۔ فاطمہ 6 گئے 60 آ گئے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کو 1 دو وہ 10 کر کے واپس کرے گا۔ امام شافعی کا دوست آیا، حضرت گھر میں عید ہے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور اسے تھوڑی دیر پہلے امام صاحب کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں کچھ پیسے تو لاؤ ادھار۔ ایک دوست کے پاس گئے، کہا یار کل عید ہے، گھر میں کچھ نہ کچھ ادھار تو دے دو۔ اس نے 300 درم کی تھیلی دے دی، آ کے رکھی، دستک ہوئی، ایک دوسرا دوست آ گیا، جی کل عید ہے میرے گھر میں کچھ نہیں، وہ 300 اٹھا کے اس کو دے دی۔ رات کو وزیر کو خواب آیا، وزیر اعظم بنو عباس، الشافعیہ الشافعیہ، شافی کی خبر لو، شافی کی خبر لو، ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ، یہاں تک پریشان ہو گئے اور کہا یار شافی کو بلاؤ، مجھے سونے نہیں دے رہا۔ بھاگا ایک آدمی جو کہ دروازہ دستک دی، جی آپ کو وزیر اعظم بلا رہا ہے۔ رات کو بلانے کا مطلب تھا قتل، کیا کام آگے ہونے والا ہے؟ وہ کہا مجھے کوئی وصیت تو کرنے دو۔ کہا نہیں وہ خیر ہی خیر ہے، کوئی مسئلہ کوئی۔ وہ آپ بھائی تو اللہ کے بندے مجھے سونے نہیں دے رہا۔ کہا جی میں نے کیا کیا؟ اور کہا تو ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے خام میں آواز آتی ہے شافعیہ شافعیہ، تیرا کیا قصہ ہے؟ کہا جو 300 دینار دیے تھے دوست کو، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا بھائی لاؤ، ایک تھیلی، دوسری تھیلی، تیسری تھیلی، چوتھی تھیلی۔ جب وہ 303,000 ہو گئے، کہا جاؤ ان کے گھر پہنچا کے آؤ۔ تو بھائیو بہت سخت گھڑی آئی ہے،
فلاں مدد کرے گا، فلاں کوئی نہیں مدد کرے گا، کوئی نہیں مدد کرے گا. اپنے بازو پر بھروسہ کرو. 1 روپے ہے تو 1 روپے پہنچاؤ، 10 ہیں تو 10 پہنچاؤ، 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ پہنچاؤ. اللہ جب وزن کرے گا تمہاری قربانی پر کرے گا، نہ کہ مقدار پر کرے گا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ، رمضان کی جاتی جاتی صبحیں اور شامیں ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں. تیری رحمت کا در پہلے آسمان پر آ چکا ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر آ چکا ہے. رمضان تو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے. میرے مولا اس پر تو نے اپنے بندوں کا امتحان لیا. ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، ہمارا نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے. میرے مولا ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیری طرف سے آئے ہوئے حال پر بھی مولا ہم تیرے دربار پر شکر گزار ہیں، صبر کرتے ہیں. اے مولا پر ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. تو معافی کو پسند کرتا ہے. تجھے اس امت سے تو یا اللہ بڑا تعلق اور محبت ہے. ہماری جھولے میں تو کچھ نہیں میرے مولا، ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہم پر سے وہ دکھ درد جو آئے ہوئے ہیں انہیں تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. ہماری کیفیت اس بچے کی ہے میرے مولا جو گلی میں پٹ پٹ کے آتا ہے، اس کا رونا ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ صرف ہچکیوں پر ہوتا ہے. اس کی ہچکیاں دیکھ کر اس کی ماں بے قرار ہو کر جب اسے سینے سے لگاتی ہے، پھر وہ ایک ایک اپنا زخم اس کو دکھاتا ہے. دیکھو اماں مجھے یہاں مارا، مجھے یہاں مارا، پھر اس کو گلے لگاتی ہے، اس کے ایک ایک زخم کو پیار کرتی ہے. اس کا غم اسے بھول جاتا ہے. اے رب کریم ہمیں باطل تو پہلے ہی مار رہا تھا، ہماری گردن تو پہلے ہی کٹ رہی تھی میرے مولا. اب تو ناراض ہوا تو ہمیں زمین میں جھنجھوڑا، ہمیں پتھروں نے مارا، پہاڑ ہم پر برس پڑے، پانی ہم پہ چھاگل بن کے اتر پڑا، اولے ہم پر برسے. دریائے نیلم غضبناک ہو گیا، دریائے جہلم غضبناک ہو گیا، دریائے کنہار بفر گیا. اے میرے رب، اے میرے رب، اب ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں میرے مولا. ہم پر بڑی آفت آئی ہے، ہم گلہ نہیں کر رہے، تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں میرے مولا. ہم پر بڑی آفت آئی ہے، ہمارے معصوم بچے لنڈروں میں ہی دفن ہو گئے. یا اللہ کوئی ماں ان کی آخری دفعہ شکل ہی نہ دیکھ سکی، باپ ان کو غسل ہی نہ دیکھ سکے. معصوم بچوں کو تو باپ ہاتھوں میں اٹھا کے چلا کرتے ہیں، مائیں ان کو رخصت کرتی ہیں گھروں سے، باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھاتی ہیں، ان کو قبر میں خود رکھتے ہیں تو غم کی تسلی ہو جاتی ہے. تو نے ایک فطری طریقہ رکھا ہے میرے مولا. آخری دیدار میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. میرا یہ زخم آج بھی ہرا ہے میرے مولا، یہ آج بھی ہرا ہے میرے. میں تو تیرے گھر پر تھا، پر یا اللہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. تیرے گھر کی موجودگی پر یا اللہ مجھے اس سے اور زیادہ کیا چاہیے. پر ماں کو نہ دیکھنے کا زخم میں آج تک مندمل نہیں کر پایا میرے مولا. اللہ ہزاروں بچے میرے آقا تو نے اٹھا لیے، نہ مائیں دیکھ سکی، نہ باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھا سکے، نہ ان کے لیے قبر کھود سکی. اے میرے مولا ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہماری نسل بھی پھینٹ چڑھ گئی. وہ تو بیٹھے پینسلوں سے کھیل رہے تھے، کاپیوں پر لکھ رہے تھے، مسکرا مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ تیری زمین غضبناک ہو گئی، تیرے پتھر ہم پر برسنے لگے، چھتیں ہم پر آ پڑی. اے میرے رب ساری نسل ہماری زمین کے اندر چلی گئی، زمین نے انہیں آغوش میں لے لیا، دریاؤں کی لہریں ان کا کفن بن گئی. اے رب کریم ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں، ہم تجھے اپنا دکھ سناتے ہیں میرے مولا. کوئی تنکا نہیں ہل سکتا تیرے امر کے بغیر. تو بالا کوٹ کیسے گر سکتا ہے، مظفر آباد کیسے گر سکتا ہے، تیرے امر کے بغیر باغ کیسے کھنڈر بن سکتا ہے میرے مولا. یہ ہمارے گناہ ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں. تو سارے ملک پہ پتھر برسائے تو حق بجانے میں، اور ہم ظالم ہیں تو سارے دیش کو زمین میں دھسا دے تو حق بجانے میں ہے، اور ہم ظالم ہیں. پر اے میرے رب
ہمارا سہارا بھی تو ہی ہے. مائیں بچے کو مارتی ہیں پھر بھی بچہ ماں کے ہی پاس آتا ہے. میرے مولا ہم تو روز اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں میرے مولا ماؤں کی مار کھا کر بھی بچے ماں کی گود میں آ کے ہی چین پکڑتے ہیں. تیری طرف سے سزا آئی پر ہمیں تیرے ہی دامن میں چین آئے گا. کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں ایک نظر کرم ادھر کر دے میرے مولا. ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرا نبی پھوٹ پھوٹ رویا تھا. آئے ہائے پوری نسلی زمین کھا گئی میرے مولا. معصوم بچے بستے فریادیں کرتے رہ گئے, کاپیاں فریادیں کرتی رہ گئی. ماؤں کے لال گم ہو گئے اور بچوں کی مائیں گم ہو گئی. اللہ اب اتنے ہزاروں بچے ہیں جو اماں کہیں گے ان کو جواب نہیں ملے گا, جو ابا کہیں گے ابا پتہ نہیں کس لنٹر میں گم ہو چکا ہوگا. بھائی بھائی سے جدا ہو گئے, ہمارے گھر اجڑ گئے, ہماری نسل مک گئی. میرے مولا ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. رمضان میں تو بدر ہوا تھا, ادھر زلزلے آ گئے. رمضان میں تو مکہ فتح ہوا تھا, ادھر آفتیں آ گئی, حق آئی ہیں. ہمارا گلہ ہرگز نہیں, ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں. ہمیں بچپن میں یاد کرایا تھا مسجد کے امام صاحب نے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ہم تقدیر شر پر ایمان لائے, ہم تقدیر خیر پر ایمان لائے, پر یا اللہ ہم سے دکھ سہے نہیں جاتے, ہم سے یہ نوحے سنے نہیں جاتے, ہمیں یہ روتے ہوئے چہرے رلا رہے ہیں میرے مولا. آئے ہائے تیرا نبی ہوتا تو ہم اس کے دربار میں جا کے روتے پیٹتے. آج ہم ان ہواؤں کو پیغام دیتے ہیں, فیصل مسجد کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جا کر ہمارا غم ہمارے نبی کو سنا دیں. نسیمہ جان میں بتا گزر کن, نسیمہ جان میں بتا گزر کن, نسیمہ جان میں بتا گزر کن. سامان محمد راغب کن, سامان محمد راغب کن. ہمیں بڑی ہمیں معاف کر دے میرے مجمع تجھے پکار رہا ہے میرے مولا. ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے میرے اللہ. ہم سے درگزر فرما, ہم سے درگزر فرما, ہم سے درگزر کر دے میرے مولا. ہم سے درگزر کر دے میرے مولا, درگزر کر دے میرے مولا. معاف کر دے, معاف کر دے. آجا 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 میرے اللہ, تو آجا. ہمیں زلزلے ڈرا رہے ہیں, ہمیں پتھر مر رہے ہیں, تو آیا ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. نظر محبت, نظر محبت, نظر محبت, محبت سے دیکھ لے. جسے بچہ ماں کے گلے میں پڑ جاتا ہے, اماں میری طرف دیکھ, اماں میری طرف دیکھ. وہ کہتی میں نہیں دیکھتی, میں نہیں دیکھتی. آخر وہ منتیں کر کر ماں کو متوجہ کر لیتا ہے. ہم بھی تیرے در پر منت کرتے ہیں, ہمیں پیار سے دیکھ لے, ہمیں پیار سے دیکھ لے, ہمیں پیار سے دیکھ لے. ہمیں معاف کر دے, معاف کر دے. نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. یا اللہ جن کو تو نے اپنے پاس بلا لیا انہیں جنت دے دے یا اللہ, انہیں جنت دے دے یا اللہ. جو مائیں بچوں سمیت اٹھ گئی, جو باپ بچوں سمیت اٹھ گئے, جو پورے کے پورے خاندان اٹھ گئے,
یا اللہ انہیں سیدھا جنت میں پہنچا دے۔ تیرے نبی کا سچا فرمان آیا ہے کہ ان کا تو حساب نہیں لیتا جو رمضان میں مرے، ان پہ تو بڑی آفت میں مرے ہیں میرے مولا، یہ زلزلہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے، اور ان معصوم بچوں کی یا اللہ چیخ و پکار جو لنڈروں میں دب کے رہ گئی، ان کے تڑپتے لاشوں کے طفیل میرے مولا، پہلے ہم خالی ہاتھ تھے، خالی دامن تھے، آج ہم کچھ تحفہ تیرے پاس لائے ہیں میرے مولا۔ ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اعتکاف ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، آج ہم اپنی جھولی میں کئی ہزار معصوم بچوں کی بوٹیاں لے کر آئے ہیں، تیرے محبوب کے بچے بچیاں لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، آج ان کے بچے بچیاں ذبح ہوئے میرے مولا، ان معصوم بچیوں کی تڑپتے لاشوں کے طفیل اور ان کی بکھری بوٹیوں کے طفیل پر، ان کی پتھرائی آنکھوں کے طفیل میرے مولا، آج ساری امت سے عذاب ہٹا دیا اللہ۔ یہ زمینوں والے کہتے ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، افواہوں والے کہتے ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، ہم تو گھروں میں بے چین ہو گئے میرے مولا، ہم بے امن ہو گئے میرے مولا، اب ہم توبہ کرتے ہیں، اس کو ان پلیٹوں کو بٹھا دے جہاں بٹھانا ہے، ان زلزلوں کو واپس لے لے میرے مولا، واپس لے لے میرے مولا، ہمارا کسی سے گلہ نہیں، ہمارا اپنی ذات سے گلہ ہے، ہم تیرے نافرمان نکلے، تو نے ہمیں تنبیہ فرمائی، تیری تنبیہ حق ہے، ہمارا تیرے آگے رونا بھی تو حق ہے، تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں، تیرے تو آگے ہاتھ پھیلائیں میرے مولا، ہم کبھی بادشاہوں کے در پہ نہیں جائیں گے میرے مولا، ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے، وہ ہماری طرف فقیر ہیں، وہ ہماری طرف فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو بھی تجھ سے ہی ملے گا جو ملے گا، ہمیں بھی تجھ سے ملے گا جو ملے گا، تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ، جس سے بھی جرم ہوا وہ معاف کر دے، اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، جو بچ گئے میرے مولا اب ان کا تو کفیل ہو، ان کا تو والی ہو میرے مولا، میرے مولا، میرے آقا، میرے آقا۔ تاریخ بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، بشیر بن اقربہ چھوٹے بچے تھے، ان کے باپ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، ماں پہلے مر گئی، جب تیرے نبی کا لشکر لوٹا تو اپنے باپ کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے، لشکر نکل گیا، باپ نظر نہ آیا تو وہ دوڑتے ہوئے تیرے نبی کے آگے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں؟ تو تیرے نبی نے منہ پھیر لیا تھا، جواب نہ دے سکے تھے، پھر وہ سامنے سے آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں؟ تو تیرا نبی آنسو نہ روک سکا تھا اور وہ رونے لگا تھا، تو بشیر ان کے پاؤں سے چپٹ کر چلائے، یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا، تو تیرے نبی نے کہا تھا، بشیر آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے میرے مولا۔ بشیر کو تو اپنی ماں سے اچھی ماں مل گئی، اپنے باپ سے اچھا باپ مل گیا، ہمارے ہزاروں معصوم بچے بچیاں ان کے ماں باپ اٹھ گئے اور درندہ صفت لوگ ان کو جھپٹنے کو ہیں، سپردمبتو مایا خیشرا، سپردمبتو مایا خیشرا، سپردمبتو مایا خیشرا، تو حال لایا ہے، تو ہی اس کا مداوا بن، تو ہی اس درد کا درما بن، تو ہی اس کو دور فرما، ان کا وکیل بن، ان کا کفیل بن، ان کا ساتھی بن، ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہماری قوم کو اتنی غیرت دے، احساس دے، شعور دے کہ یہ اثر نو توبہ کر کے ان بستیوں کو پھر آباد کر دے، ان چہروں کو پھر مسکراہٹیں بکھیر دے۔ اے اللہ تو قادر ہے، ہم مقدور ہیں، تو جابر ہے، ہم مجبور ہیں، تیرا چاہا ہو جاتا ہے، ہمارا چاہا تیرے بغیر نہیں ہو سکتا، تو سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رحم۔ پہنچا دے، تیرے نبی کا سچا فرمان آیا ہے کہ ان کا تو حساب نہیں لیتا جو رمضان میں مرے، ان پہ تو بڑی آفت میں مرے ہیں میرے مولا،
یہ زلزلہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے، اور ان معصوم بچوں کی یا اللہ چیخ و پکار جو لنڈروں میں دب کے رہ گئی، ان کے تڑپتے لاشوں کے طفیل میرے مولا، پہلے ہم خالی ہاتھ تھے، خالی دامن تھے، آج ہم کچھ تحفہ تیرے پاس لائے ہیں میرے مولا۔ ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اعتکاف ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، آج ہم اپنی جھولی میں کئی ہزار معصوم بچوں کی بوٹیاں لے کر آئے ہیں، تیرے محبوب کے بچے بچیاں لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، آج ان کے بچے بچیاں ذبح ہوئے میرے مولا، ان معصوم بچیوں کی تڑپتے لاشوں کے طفیل اور ان کی بکھری بوٹیوں کے طفیل، ان کی پتھرائی آنکھوں کے طفیل میرے مولا، آج ساری امت سے عذاب ہٹا دے یا اللہ۔ یہ زمینوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، افواہوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، ہم تو گھروں میں بے چین ہو گئے میرے مولا، ہم بے امن ہو گئے میرے مولا۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اس کو ان پلیٹوں کو بٹھا دے جہاں بٹھانا ہے، ان زلزلوں کو واپس لے لے میرے مولا، واپس لے لے میرے مولا۔ ہمارا کسی سے گلہ نہیں، ہمارا اپنی ذات سے گلہ ہے، ہم تیرے نافرمان نکلے، تو نے ہمیں تنبیہ فرمائی، تیری تنبیہ حق ہے، ہمارا تیرے آگے رونا بھی تو حق ہے، تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں، تیرے تو آگے ہاتھ پھیلائیں میرے مولا، ہم کبھی بادشاہوں کے در پہ نہیں جائیں گے میرے مولا، ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے، وہ ہماری طرح فقیر ہیں، وہ ہماری طرح فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو بھی تجھ سے ہی ملے گا جو ملے گا، ہمیں بھی تجھ سے ملے گا جو ملے گا، تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ، جس سے بھی جرم ہوا وہ معاف کر دے، اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، جو بچ گئے میرے مولا اب ان کا تو کفیل ہو، ان کا تو والی ہو میرے مولا، میرے مولا، میرے آقا، میرے آقا۔ تاریخ بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، بشیر بن اقربہ چھوٹے بچے تھے، ان کے باپ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، ماں پہلے مر گئی، جب تیرے نبی کا لشکر لوٹا تو اپنے باپ کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے، لشکر نکل گیا، باپ نظر نہ آیا تو دوڑتے ہوئے تیرے نبی کے آگے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے؟ تو تیرے نبی نے منہ پھیر لیا تھا، جواب نہ دے سکے تھے، پھر وہ سامنے سے آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے؟ تو تیرا نبی آنسو نہ روک سکا تھا اور وہ رونے لگا تھا، تو بشیر ان کے پاؤں سے چمٹ کر چلائے، یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا، تو تیرے نبی نے کہا تھا بشیر آج کے بعد اللہ تیرا باپ ہے، می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹایا امید میری کر دے میں بریا دیکھنے دے، ہماری قوم کو اتنی غیرت دے، احساس دے، شعور دے کہ یہ عصر نو توبہ کر کے ان بستیوں کو پھر آباد کر دے، ان چہروں کو پھر مسکراہٹیں بکھیر دے۔ اے اللہ تو قادر ہے، ہم مقدور ہیں، تو جابر ہے، ہم مجبور ہیں، تیرا چاہا ہو جاتا ہے، ہمارا چاہا تیرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔